اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 81 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بلا من کسبا سیئاتم و احاطت بہی خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئاتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئاتہ اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ انسان جب ہمتن ہی بدی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو چاروں طرف سے بدیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں رہتا۔ اسی طرح ہدایت و رشد کے تمام راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ شخص بد اخلاقی کی آگ سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نجات کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص بدی کے مقابلے میں کوشش کرتا ہے وہ بدیوں میں یوں گرتا نہیں، بلکہ انجام کار ایک روز بدی پر غالب آ جاتا ہے۔ بدی کی کشش اگرچہ بہت سخت معلوم ہوتی ہے، مگر دراصل وہ ایک کمزور چیز ہے، اور اس کے مقابلہ میں نیکی کی قوت بہت ہی زبردست ہے، اور فطرت الہی بھی نیکی کی معاون و مددگار ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی میں جب مقابلہ ہوگا تو یقیناً نیکی غالب آئے گی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دنیاوی عمل بغیر نتیجہ کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں عمل ہوا نتیجہ بھی نکلے گا، اور جہاں نتیجہ نکلا یقیناً عمل بھی ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اچھے عمل کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، اور برے عمل کا نتیجہ بھی برابر ہی ہونا ضروری ہے۔ اگر کہیں اس کے خلاف نظر آئے، یعنی برے عمل کا نتیجہ اچھا یا اچھے عمل کا نتیجہ برا، تو سمجھ لو کہ یہ اس عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اس عمل کا نتیجہ ابھی باقی ہے، جو اپنے وقت پر ضرور نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں اور دلیل دیتی ہوں اس آیت کی۔ ارشاد الہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی ذرا برابر بھی بدی اور نیکی چھپ نہیں سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بہت بڑی دلیل، وہ کیا آیت ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ پھر جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ دل پسند عیش و عشرت اور راحت میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا وزن کم نکلے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں، اور اس میں یہ اینڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ اور آپ کو ابھی کیا معلوم، یعنی اے نبی آپ کو ابھی کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے،
وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، بلا من کسب سیئاتم و احاطت بہ خطیئاتہ، مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہے، وہ جہنمی ہے۔ فاولئک اصحاب النار، ایک ڈیفینیشن اللہ نے کر دی اور بڑی آسان، یعنی جو برے کام کرے گا اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لیسا بی ایمانکم، یعنی سورہ نساء میں یہ آیت ہے، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے چل سکیں گے اور نہ اہل کتاب کے، ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر بھلائی کرنے والا اپنی نیکوکاری کا اجر پائے گا، مگر برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی مرد کا، عورت کا، بھلے آدمی کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں برائی سے مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خطیئات ہو، یعنی اس کی جو برائیاں ہیں، وہ برائی سے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ کفر ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا شرک ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہیں جو تہ بتہ ہو کر دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے، جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے، جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کون سی چیز؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ۔ پھر مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایمانداروں کا حال ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتی جاؤں، جو انہوں نے فرمایا ہے، انما ہی اعمالکم۔ یہ حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی 2071، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کا احتساب تم سے کیا جا رہا ہے، اگر حسن ثواب ملا تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تم خود ہی ملامت کے قابل ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔